محمد صالح صاحب ہیں, ظہیر الدین بابر صاحب ہیں, عمر منظور صاحب ہیں اور چودھری خادم علی مانڈلا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم آل آف یو اینڈ ویلکم ٹو دی پروگرام. آئی اسٹارٹ ود محمد صالح. صالح صاحب فرمائیے گا, ایک طرف اسرائیل اپنی جارحیت کو بھرپور انداز میں جاری کیے ہوئے ہیں, امریکہ کا کیا کردار اس وقت آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے؟ کیا وہ اسرائیل کے شانہ بشانہ ہی اس وقت کھڑا ہے یا پھر قطر پر حملے کے حوالے سے کچھ ناراضگی کا اظہار کیے ہوئے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی. بہت دیر ہو گئی مہرباں آتے آتے. جو اسلامی ممالک ہیں اس وقت جو سب سے اہم ضرورت تھی تمام ہر قسم کی اختلافات بلا کر, اور جس طریقے سے زید بن النہیان نے سب سے پہلے اس کا ثبوت دیا اور وہ سال 2 سال کی ناراضگی کے باوجود وہ قطر پہنچے اور وہاں جہاں کے انہوں نے مذمت کی. اچھا, اسی سلسلے میں سعودی عرب جو ہے وہ بھی پیش جس لیول کے اوپر وہ مذمت کر سکتا تھا انہوں نے کی. پاکستان نے مذمتی قرارداد سلامتی کونسل میں دی. اس کے علاوہ اور بہت سارے ممالک ہیں. لیکن ہم اب اس وقت یہ دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو OIC کال کرنی ضروری ہو گئی ہے. وہ اسی لیے کہ یہ صرف اسلامی ممالک پر ہو رہا ہے اور ویسٹ جو ہے وہ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہے. صرف مذمت سے کچھ کام نہیں ہونا. جس طریقے سے اس سے پہلے بھی جس طرح ایران نے ایک بھرپور جواب دیا, بلکہ ایران کو آپ اگر چھوڑیں تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ پاکستان جنگ میں چلا گیا اور پاکستان نے بھرپور جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مقابلہ کیا اور پوری دنیا نے دیکھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ودن نو ٹائم پاکستان نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمارے جو دشمن ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. اس سلسلے میں پاکستان کی ایک اہمیت بن گئی ہے. اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اسی لیے کہ اسلامی ممالک میں ہم واحد سپر پاور ہیں, اس کا استعمال کا وقت آ گیا ہے. پاکستان بدقسمتی سے پچھلے 2 سالوں سے فارن آفس لیول کے اوپر تنہا ہو چکا تھا, اور یہ اس وقت کی جو موجودہ ٹیم ہے بہت کچھ اللہ کی طرف سے چیزیں اس طریقے سے ہو گئیں, اور اس کے بعد جو فیلڈ مارشل خصوصی طور پر جو ان کی باقی جو ٹیم ہے انہوں نے تگ و دو کر کے دوبارہ اپنی اہمیت کو اجاگر کیا, اہمیت پوری دنیا کو دلوائی. ٹھیک ہے, امریکہ گئے, مختلف ممالک گئے, لائزوننگ کی, اور اب وہی لائزوننگ کی اسلامی ممالک میں ضرورت ہے. ویسٹ میں تو آپ نے لائزوننگ کر لی ہے, لیکن اگر آپ اسلامی ممالک کو ساتھ رکھ کر اور اس کا بھرپور جواب نہیں دیں گے تو وہ گریٹر اسرائیل کا جو ان کا جو منصوبہ ہے وہ انٹرنیشنل منصوبہ ہے, وہ آہستہ آہستہ آگے موو کر رہا ہے. جواب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بھرپور انداز میں ایک جواب دینا چاہیے, وہ جواب کس مد میں کس طریقے سے دیا جائے؟ دیکھیں, جواب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایکشن جو ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں. اب چائنا کا ریسنٹلی ابھی صدر آصف علی زرداری صاحب نے وہاں ابھی وہ موجود ہیں, وہاں پہ 21 سپٹمبر تک موجود ہیں. جن لوگوں سے وہ مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو ایجنسیز کے ایون آج بھی ان کی جو ابھی تقریباً 2 گھنٹے پہلے ملاقات ہوئی ہے, وہ ان کی جو خصوصی ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو وہ ایک اسٹرانگ بلاک جو ہے نا وہ قائم کرنے کی جو اس ٹائم کوشش ہو رہی ہے, جس میں چائنا کو ساتھ ملایا جا رہا ہے, جس میں تمام اسلامی ممالک کو ملایا جا رہا ہے. پاکستان اپنی بھرپور کوشش تو کر رہا ہے اس میں, اور یہ بھرپور کوشش ہونی چاہیے. اس سے پہلے پرائم منسٹر نے وہاں وزٹ کیا, ان کا 4 دن کا ایک بہترین قسم کا دورہ رہا. ٹھیک ہے, ایک بڑا الائے آپ کو اس وقت آپ کو فائنینشلی طور پر بھی, اور ایک بڑا الائے چائنا ہی ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کو بھی آپ ساتھ اگر نہیں ملائیں گے تو چیزیں بڑی ڈسٹرب ہوں گی. لیکن ہمیں اپنے آپ کو کیش کروانے کا ٹائم آ چکا ہے. جو آج سے 35-36 سال پہلے جو ایٹمی جو منصوبہ سٹارٹ کیا گیا تھا, اس کا آغاز کیا گیا تھا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اس کا وہ ٹائم آ گیا ہے جس پہ بہت تنقید ہوئی کہ یہ ایسا ہے, اتنا بجٹ جا رہا ہے, یہ چیزیں جا رہی ہیں, وہ جا رہی ہیں. دیکھیں ابھی جس تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں, پاکستان جا کے اپنا یہ مقدمے کا جواب دے گا کسی طرح سے, اور قطر کا دیکھیں یہاں پہ 57 اسلامی ملک ہے ہمارے پاس. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام ممالک کو یکجا ہونا پڑے گا, متحد ہونا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ یونٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ایک ہے اس وقت پہلا سوال. دوسرا یہ کہ ابھی قطر پر جس طرح سے ایک ایکشن ہوا ہے اس کا ری ایکشن کس طرح سے دیا جا سکتا ہے؟ تیسرا سوال آپ سے ساتھ ہی, اس وقت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں نام لیے بغیر جو ہے اس کے اوپر تنقید کہہ لیں اور اس کی مذمت کی گئی ہے, کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہی طریقہ کار اپنانا ہے ہمیں؟ اچھا, پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں ابھی لیڈرشپ کی کمی ہے.
کوئی ایسا مین جو شیخ زید بن النہیان جو ہیں ان کے علاوہ فرنٹ کے اوپر کوئی ایسا بیان اور اس طرح کا لیڈر نہیں آیا جو امریکہ میں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جواب دے سکے کہ بھئی اقوام متحدہ کیا کر رہی ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور اتنا بے لگام اسرائیل کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ہر لیول کے اوپر اسلامی ممالک ایک کر کے وہ تمام ممالک کی طرف آ رہا ہے۔ اس کے پاس دیکھیں نا کوئی آڈٹ نہیں ہو رہا، اس کا اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، ان کو تمام چیزیں کہاں سے وہ ہو رہی ہیں۔ اچھا پھر کوئی جو انٹرنیشنل جو قانون ہے وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہو رہا، بدقسمتی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت مختلف بلاکس بن رہے ہیں۔ اسلامی ممالک جو ہے وہ یونٹی کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے، لیڈرشپ نہیں ہے، اور ڈفرینٹ فلاز کی اگر ہم بات کریں یہی جی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سیکنڈلی ابھی قطر پر حملہ ہوا ہے، قطر کیا جوابی کارروائی کر سکتا ہے، اس پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں قطر، بحرین، کویت، یہ جتنے بھی گلف میں کے چند کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے جتنا بھی دولت ہے وہ تو اکٹھی ضرور کی ہے اور مختلف مد میں کی ہے، لیکن یہ ایٹمی حوالے سے، اسلحہ کے حوالے سے، اپنی جو ملٹری کے حوالے سے ہے اس میں یہ بہت پیچھے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جو اب ان کے الائے ہیں، جو ان کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، دیکھیں خصوصی طور پر پاکستان ہو گیا اور اس طرح کے ممالک ہو گئے، ان کو یہ ساتھ جوڑنے کے لیے کوشش بہت کر رہے ہیں۔ دیکھیں جتنے فارن آفیسز ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لائزوننگ میں آ گئے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا میڈیا میں بتا نہیں رہا، لیکن ورک اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے، اور اس کا نتیجہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ قطر کی جگہ پر پاکستان ایک مضبوط قسم کا ایک جواب بھی دے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک ان کی ڈھال بھی بنے گا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب جواز یہی بنائے گا کہ اسرائیل کی جارحیت، جی اگر ایسا نہیں ہوگا تو کل کو پاکستان کی باری بھی آ جائے گی۔ پاکستان کی باری کو اتنی دور تو نہیں ہے کہ یہاں تو دیکھیں نا، پاکستان تو آلریڈی دہشت گردی کا جو ہے نا سامنا کر رہا ہے، تو یہاں تو کسی دہشت گرد کا کیا جا سکتا ہے جی کہ فلاں جگہ پہ تھا، جس طرح حماس کا وہاں پہ بہانہ کیا گیا یا جو بھی کیا گیا کہ وہاں پہ ان کی میٹنگز ہو رہی تھی، تو پاکستان میں تو کسی ٹائم کسی کی میٹنگ بنائی جا سکتی ہے اور یہاں پہ حملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان الحمدللہ تیار ہے، مسلمان سارے تیار ہیں، اور یہ دنیا اس وقت کوئی تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک نئے اس میں آئے گی اور نئے سرے سے ڈیزائن ہوگی، لگ ایسے رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ظہیر الدین بابر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ بابر صاحب